أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26 سے 31 تک ان آیات کا اس وقت ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ٹھیک طرح سے ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات پہ عمل کرنے کی بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کہتے ہیں کھنکنے والی مٹی، بجنے والی، من حمأ مسنون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدبودار، مسنون بدبودار، سڑی ہوئی بدبودار کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کو اپنی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے بڑے ہی پیارے انداز میں کہ یہ انسان جو آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، یاد رہو کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے نہیں بلکہ سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ والجان، اور جنوں کو پیدا کر چکے تھے ہم، خلقناہ، ان کو پیدا کر چکے تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو پیدا کر چکے تھے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، نار آگ کو کہتے ہیں، السموم گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، وہاں مارج کا شعلہ، فلیم، آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو یہاں فرمایا جو آگ ہے اس کی گرمی سے، گویا جنوں کو آگ سے نہیں بلکہ آگ کی اس حرارت سے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا، جب بھی اوپر بھی ہم مٹی پھینکیں گے وہ نیچے آ جائے گی، وہ نیچے کی طرف جانے والی ہے۔ تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ابلیس نے کیا کہا، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اب جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اِنِّي خَالِقٌ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً، ایک بشر، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکنے والی وہی سڑی ہوئی بدبودار مٹی یا گارے سے میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو۔ پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے برابر کر چکوں، اسے مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس وقت ابلیس بھی موجود تھا، یا جنوں کی ایک اور جماعت بھی ہوگی، یا کچھ اور مخلوقات بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتوں کا تذکرہ اس لیے کیا چونکہ وہ جنوں سے تھوڑا بہتر ہے، وہ ان کی خلقت جو ان سے بہتر ہے، اس لیے انہی کا تذکرہ کیا گیا۔
فرمایا جب میں مکمل کر چکوں، برابر کر چکوں اس انسان کو، اور اس میں سے اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اپنی روح میں سے پھونکنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا کچھ ہلکا سا پرتو انسان پہ ڈال دیا ہے، وہی روح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اختیار، قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے، علم دیا ہے، بہت ساری چیزیں اس قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں، جو ان کی صفات میں سے ہیں، ان کا ایک ہلکا سا پرتو انسان پر بھی ڈال دیا ہے۔ انہی چیزوں کی کہ مجموعے کا نام روح ہے۔ تو یہاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونک ڈالی تو گویا خدا انسان میں حلول کر گیا، اس طرح سے ایک بہت بڑی جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں ڈالا تو اللہ کی روح میں کچھ کمی ہو گئی، کیونکہ اپنی روح سے کچھ نکالا، اس میں کچھ کمی ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے سورج چمک رہا ہے، سورج کی شعاعیں جب زمین پہ پڑتی ہیں تو زمین کو وہ روشن کر دیتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج حلول کر گیا زمین میں، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج کی روشنی چونکہ وہاں سے نکل آئی تو سورج کی روشنی میں کچھ کمی ہو گئی۔ نہ سورج کی روشنی میں کمی ہوگی، نہ سورج زمین میں حلول کر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کی جانی چاہیے۔ یہاں تو کافی ہمارے لیے اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے کیا سمجھا تھا یہ جو میں نے کہا تھا روح پھونک دی۔ یہ سوال نہیں انسان سے ہوگا کہ تم نے اس کے بارے میں کیا سمجھا تھا۔ ہم سے جو کہا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کرنے کا حکم ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تو سجدہ کر لیا فرشتوں نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب جتنے بھی فرشتے وہاں موجود تھے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں سے تھا، تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو دوسری جگہ پہ فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو، اور کہا جا رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی مثال بھی آپ یوں سمجھیے، جب ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ساری آ گئی، صرف احمد نہیں آیا، حالانکہ احمد اس کا بیٹا نہیں ہے، کچھ تعلق تھا اس کا ان کے ساتھ، شاید وہ ایک ساتھ سب تھے تو فلاں کی اولاد آئی، وہ ان کے ساتھ احمد بھی یہاں تھا، وہ نہیں آیا۔ تو یہی ہے کہ فرشتے جب وہاں موجود تھے تو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ اس میں خود بخود چونکہ یہ برتر ان سے ہے تخلیق کے اعتبار سے، تو اس میں جو کمتر ہے وہ اس حکم میں آ جاتا۔ اسی لیے معارف القرآن میں آپ دیکھیں گے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں الفاظ استعمال کیے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، ابا ان یسجد، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، بلکہ کیا کہا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ گویا جب حکم ہو برتر مخلوق کو کہ تم سجدہ کرو تو آٹومیٹیکلی اس حکم میں وہ خود بھی شامل تھا، اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ جھک جائے۔ سورہ اعراف میں اس نے صاف کہا، وہاں تو ڈائریکٹ بھی حکم ہے اس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو پھر اس نے جواب میں بھی کیا کہا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کی تفصیل نہیں کہیں گے ہم۔ تو یہاں یہ کافی ہمارے لیے اتنا جاننا ہے کہ صرف ابلیس تھا جس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس شاعر نے جو بات کی ہے اس پر ہم دھیان دیں، بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر 100 سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا،
اگر 1000 برس بھی کوئی عبادت کرتا ہے لیکن ایک ہی سجدہ رہ گیا تو اللہ کے ہاں چھوٹنے کا کوئی وہ نظر نہیں آتا، کوئی سہارا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تو آدم کو سجدہ کرنے کی بات تھی، اس نے انکار کیا تو ہمیشگی کی لعنت ابلیس پر پڑ گئی۔ اور یہاں ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، جب اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے آؤ میرے سامنے سجدہ کرو۔ جب اذان ہوتی ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ تم بلاؤ، اس وقت میرا حکم ہے کہ اپنے کام چھوڑ دو، آ جاؤ میرے سامنے سجدہ کرو۔ اب جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ جبکہ ابلیس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا، تو ہمیشگی کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ یہاں ہمیں نماز کی اہمیت یا اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نازک مسئلے کو ٹھیک طرح سے سمجھیں۔ یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو ٹھکرایا جائے۔ جب اللہ کہے میرے سامنے جھک جاؤ اور ہم اس وقت گھروں کو بھاگ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ باہر سے چل رہے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو وہ گھر کو بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔